بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش ہو، کیونکہ ہر شخص خود میں لاکھوں غم چھپائے بیٹھا ہے۔ کوئی کس بات کا رونا لیے بیٹھا ہوتا ہے تو کوئی کس بات کا، یعنی ہر کوئی ناخوش ہی تھا۔ میں 20 سال کی ایک خوبصورت لڑکی ہوں، شادی کو بھی 2 سال ہوئے ہیں اور میری زندگی ان 2 سالوں میں ایک موت بن گئی ہے۔ میرا شوہر ایک عیاش مرد تھا جس کے لیے روپیہ پیسہ ہی سب کچھ تھا۔ وہ آئے روز پیسے کے پیچھے بہت سے گھر چوریاں کرتا ہوا اپنا نشہ پورا کیا کرتا۔ روز رات کو نشے میں دھت گھر آتا، گالیاں بکتا، کبھی کبھار تو وہ مارتا پیٹتا بھی تھا، پر میں صبر کیے سب کچھ برداشت کرتی رہی، کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن برداشت بھی کب تک کرتی میں؟ آخر میرا صبر ختم ہو رہا تھا۔ میں لاکھ خود کو سمجھاتی، لیکن شوہر کی عیاش طبیعت سے تنگ آ گئی تھی۔ میں رات کو دیر سے وہ گھر آتا تھا، اسے کسی کی عزت کی پرواہ نہ تھی۔ میری ماں نے میری شادی بڑی مشکلات سے کی تھی، دن رات کام کر کے مجھے بہت کچھ بنا کر دیا تھا، بلکہ مجھے اچھا بھلا حصہ بھی دیا تھا۔ میں 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں، مجھ سے وہ سب انتہا کا پیار کرتے تھے۔ مجھے جو حصہ میکے سے ملا تھا اس پر میرا شوہر ناگ بن کر بیٹھ گیا۔ وہ میکے سے ملے حصے کو بھی اپنی عیاشی کے لیے استعمال کرتا تھا۔ وہ صرف گھر کی چیزیں ہی نہیں بیچتا بلکہ وہ ایک چور بھی تھا۔ رات گئے وہ ڈاکے بھی ڈالتا تھا، پر مجھے اس نے کسی کو بتانے سے روکا تھا۔ میں اپنے شوہر سے بہت ڈرتی تھی، ہر قدم سیندھ کر رکھتی، اس کی مار کے خوف سے میں دبک کر بیٹھی رہتی۔ میں نے میکے سے ملے حصے کا کچھ حصہ بجائے شوہر کو دینے کے ایک ہوٹل کھول لیا تھا، بغیر کسی کو خبر کیے۔ اب دن کا سارا وقت ہی میں ہوٹل میں گزارتی تھی۔ رفتہ رفتہ زندگی کا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میرا شوہر ابھی بھی خوش نہ تھا، ہوٹل سے جو پیسے آتے وہ بھی مجھ سے چھین لیتا۔ میں خاموش آنسو بہاتی رہ جاتی۔ ایک مرد کے مقابلے میں عورت ہمیشہ کمزور رہی ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے یہ بات چھپا رکھی تھی کہ یہ ہوٹل میرا ہے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ یہ ہوٹل کسی کا ہے، میں بس کام کرتی ہوں، کیونکہ اگر اسے بتا دیتی کہ یہ میرا ہوٹل ہے تو وہ اسے بھی بیچ دیتا۔ شوہر کو کیا غرض تھی کہ وہ مجھ سے یا میرے کام سے اسے پیسہ چاہیے تھا جو میں اپنی تنخواہ میں سے اسے دے دیا کرتی تھی، اور وہ اس پیسے سے اپنا نشہ پورا کر لیا کرتا تھا۔ میرا شوہر مجھے بہت آنے دیا کرتا تھا کہ میں اسے زیادہ کما کر نہیں دیتی، پر کیا کرتی میں؟ اپنے وجود پر اتنے زخم کھا چکی تھی، دن رات اس کی مار اور پھر کام کر کے میرا وجود چھلنی ہو گیا تھا۔ روز میری شوہر سے لڑائی ہوا کرتی تھی، کسی نہ کسی بات پر وہ مجھ سے بحث کیا کرتا، بہانے سے مجھے مارتا تھا۔ میں اپنی قسمت کو روتی کہ کیسا شوہر ملا ہے مجھے جو میری قدر ہی نہیں کرتا، پر وقت تھا چلتا جا رہا تھا۔ مرہم بھی شاید دے ہی دیتا، پر یہ وقت میرے لیے صرف درد، تکلیفیں اور اذیتیں ہی لا رہا تھا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے اور میں اپنے ہوٹل میں اس وقت کام کر رہی تھی۔ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا اس ہوٹل میں، پر اب رات ہو رہی تھی۔ اس وقت ہوٹل میں چند ہی ایک لوگ تھے جو میرے شوہر کی طرح عیاش پسند تھے۔ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ ہر ایسے مرد سے نفرت ہو گئی تھی جو خود تو عیاشی کرتے تھے مگر دوسروں کی زندگی اجیرن کر دیا کرتے ہیں۔ وہ سب بھی اس وقت نشے میں پاگل تھے۔ میں اپنے خیالوں میں کھڑی تھی جب ایک لڑکی مجھ تک آئی۔ وہ صرف 16 سال کی لڑکی، کم سن سراپا، لیکن وہ کافی خوبصورت بھی تھی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا، پر کون میں نہیں جانتی۔ وہ مجھے چند منٹ کھڑے ہو کر دیکھتی رہی، میرا سر سے لے کر پیر تک جائزہ لے رہی تھی۔ میں اس وقت لیمن قمیض، وائٹ کیپری کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ لیے کھڑی تھی۔ وہ لڑکی میرے دوپٹے کو گھوری جا رہی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ تو وہی ہیں نا جو ہر رات کو سڑک پر کھڑی ہوتی ہیں، وہ بھی انتہائی نازیبا لباس میں۔ اب آپ کو اس طرح پورے کپڑوں میں دیکھ کر حیرت ہو رہی ہے مجھے۔ اس لڑکی نے مجھے یہ سب کہا تو میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میرا بس نہ چلا کہ میں اس لڑکی کو مار ہی دوں جو مجھ پر الزام لگا رہی ہے۔ آج تک میں کبھی بغیر چادر گھر سے نہیں نکلی تھی، پھر اتنا بڑا الزام کیسے برداشت کرتی؟ بھلا میں جو ساری رات تھکن سے چور ہو کر سو جاتی ہوں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک سڑک پر اس طرح رات کو جاؤں؟ مجھے تو رات اپنی ہوش نہ ہوتی تھی۔ میں اس لڑکی پر برہم ہوئی، اسے خوب سنائی کہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ مجھے تو اس لڑکی کی دماغی حالت پر شبہ ہوا جو میری باتوں پر قہقہے لگا رہی تھی۔ عجیب لڑکی تھی وہ، جو دیکھنے میں محض 16 سال کی تھی لیکن لڑکے کے ساتھ بڑی کمفرٹیبل کھڑی تھی۔ اس لڑکی نے میرا مذاق بنایا، اب اس طرح اچھی بننے کی کوشش نہ کرو۔ اس کی بکواس پر مجھے شدید غصہ آ رہا تھا، جو بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ تم اس سڑک پر چھوٹے کپڑے پہنے کھڑی ہو اور لڑکوں کے گلے کا ہار بنی ہوتی ہو۔ میں نے اسے سمجھایا میں غلط فہمی ہوئی ہوگی، لیکن اس نے کہا کہ تم کل رات خود وہاں جا کر دیکھ لینا کہ کیا سچ ہے اور ماجرا ہے کیا۔ وہ لڑکی چلے گی، میں اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کیا اور ڈرتے ڈرتے ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کسی نے یہ سب سن تو نہیں لیا۔ پر شکر ہے ہر کوئی اپنے کام میں مشغول تھا۔ میں نے سوکھے پڑتے لبوں پر زبان پھیری اور گھر کو جانے کے لیے مڑ گئی۔ میرے دماغ میں اس لڑکی کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ وہ لڑکی کیسے کہہ سکتی ہے یہ میں سمجھنے سے قاصر تھی۔ میں نے گھر پہنچتے ہی اپنا بیگ چھپایا جس میں کچھ رقم تھی۔ میرا شوہر ابھی آیا تھا۔ اس کے لڑکھڑاتے قدم، عجیب سی چال اس بات کا پتہ دے رہے تھے کہ وہ حرام مشروب پی کر آیا ہے۔ مجھے نئے سرے سے اسے نفرت ہوئی تھی۔ وہ میرے پاس آتا مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ کسی خطرے سے کم نہ تھی۔ اس کے پاس ایک بیگ تھا چھوٹا سا
جسے وہ زمین پر رکھے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی۔ چھوٹے بیگ سے پسینے نکالتے اس نے اپنی جیب میں ڈال لیا، جبکہ میں حیران تھی کہ یہ سب پیسے کہاں سے آئے، کہیں اس نے چوری تو نہیں کیے ہیں، مگر وہ پیسے بنڈلز میں قید تھے جیسے کسی نے خود دیے ہوں اسے۔ لیکن میرا شوہر کون سا کام کرتا ہے، اس لیے میں سچ جھٹک گئی کہ یقیناً کہیں سے چوری کیے ہوں گے۔ بہرحال میں وہاں سے اپنے کمرے میں آگے، مجھے کل رات کا بے صبری سے انتظار تھا، جو جانے کتنے راز لیے آ رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی میں نے اپنے شوہر کا ناشتہ بنا کر دیا، لیکن اسے اچانک فون آ گیا۔ وہ جلدی سے فون اٹھاتا، کان کو لگا لیا، جسے مجھ سے کچھ چھپانا چاہتا۔ فون سننے کے بعد بغیر ناشتے کیے ہی وہ چلا گیا۔ میں حیران تھی کہ ایسی کون سی ایمرجنسی تھی جس کی وجہ سے وہ بغیر ناشتے کے چلا گیا، لیکن مجھے اس وقت اپنا مسئلہ تھا جسے میں نے سلجھانا تھا۔ میں نے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور اپنا بیگ لیے ہوٹل چلے گئی۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا میری سانسیں بھی رک رہی تھی۔ اگر وہ لڑکی جو کہہ رہی ہے وہ سچ ہوا تو رات ہو چکی تھی، گہری رات جس میں کئی راز دفن تھے، اور آج ایک راز میرے سامنے آنا تھا۔ چاند بڑا پر اسرار نظر آ رہا تھا۔ میں نے کبھی اکیلے سفر نہیں کیا تھا، پر آج معاملہ ہی میری ذات کا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ چھپایا اور اس سڑک پر چل پڑی جہاں عیاش مرد اپنے لیے لڑکیاں دیکھنے آتے ہیں۔ وہاں سے گزرنے والی کسی بھی انسان کو صحیح نہیں سمجھا جاتا ہے۔ میرے دل میں خوف بھی تھا کہ اکیلی وہاں جا رہی ہوں، لیکن جو اس لڑکی نے کہا وہ جاننا بھی تو تھا، کیونکہ میں نے اس کی آنکھوں میں سچائی دیکھ لی تھی۔ وہ پر اعتمادی سے مجھے کہہ کر گئی تھی، کوئی تو ایسا پہلو تھا جو مجھ سے چھپا تھا، کوئی تو راز تھا جو مجھ سے ابھی تک چھپایا گیا تھا۔ میں درخت کی اوٹ میں کھڑی تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل پڑی تھی۔ ایسے میں یہ سڑک گھنے جنگل کے درمیان تھی، جہاں سے کسی زیرو کا تک کا گزر نہیں تھا۔ مارے خوف کے میری آنکھیں پھیل گئی، مجھے لگا کہ جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہو یا کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے حلق تر کرتے ترچھی نگاہ کیے پیچھے دیکھا، لیکن وہاں صرف ایک دم ہلاتا کتا تھا۔ میں سینے پر ہاتھ رکھ کے گہرا سانس لیا، جیسے جان میں جان آئی ہو۔ درختوں کی ڈالیاں ہل رہی تھی، پتوں کا شور ماحول میں ارتعاش پیدا کر رہا تھا۔ چاند کی روشنی پوری سڑک پر پھیلی ہوئی تھی، اور یہ سب میرے خوف میں اضافہ کر رہا تھا۔ مجھے تو جتنی بھی پرانی دیکھی ہوئی خوفناک سیریز تھی وہ سب کچھ یاد آنے لگی تھی۔ میں لبوں پر زبان پھیرتی چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ سارے کا سارا منظر ہی ایسا تھا کہ کسی بھی شخص کا دل دہل جاتا۔ میں گھنے جنگل کے اندر کھڑی ہوئی تھی، اور پھر مجھے ہلکے میوزک کی آواز کے ساتھ تیز ہارن کی آواز نے متوجہ کیا۔ دور سے ہی گاڑیاں آتی نظر آ رہی تھیں، قطار میں لگی اتنی گاڑیاں وہاں سڑک پر رکی۔ آوارہ لڑکے آنا شروع ہو چکے تھے۔ سڑک پر ایسے لڑکے اور لڑکیاں باہوں میں باہیں ڈالے کھڑے تھے، ہر کوئی حرام مشروب ہاتھ میں پکڑے بڑے شوق کے ساتھ پی رہے تھے۔ میں نے فوراً شکر ادا کیا میں اتنی گمراہ نہ تھی کہ ان حرام چیزوں کو منہ لگاتی۔ یہ سارے کا سارا منظر دیکھ کر میں جانے کتنی بار اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ چند دیر تک وہیں سنسان سڑک ایک کلب کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اب ماحول میں تیز میوزک کے ساتھ لڑکیوں کے وجود کی تھرک رہے تھے۔ وہ مدہوش سی ان سروں پر ناچ رہی تھی۔ ان کے لباس ایسے تھے کہ ان کے وجود کو ڈھانپنے میں ناکام ہو رہے تھے۔ میں تو کانپ گئی، لوگ اتنی بے باکی سے کھڑے تھے، بغیر خوف کے، بلکہ نشے میں دھت بگڑے امیر زادے اور امیر زادیاں جو بڑے شوق کے ساتھ اپنی عزت ہاتھ میں لیے سب کو دعوت دے رہی تھی، اور وہی 16 سال لڑکی دن کے درمیان کھڑی تھی، اور ساتھ وہ لڑکا بھی تھا۔ دونوں ہی ڈانس کر رہے تھے۔ کیسا دور تھا کہ نوجوان نسل ایسی میں نے توبہ کی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، میری نظریں کچھ اور تلاش کر رہی تھیں، اور پھر مجھ پر 7واں آسمان گر پڑا۔ میری روح کانپ گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے منظر ہی کچھ ایسا تھا، کیونکہ بالکل میری ہمشکل لڑکی اتنے چھوٹے نازیبا کپڑے پہنے میرے شوہر کے ہمراہ ہنس ہنس کر چل رہی تھی۔ اس نے ریڈ اسکرٹ پہن رکھی تھی جو گھٹنوں سے ذرا اونچی تھی۔ اس کا نیم اور یہاں جسم دیکھ کر میں نے اپنا دل تھاما۔ یعنی وہ لڑکی سچ کہہ رہی تھی، پر یہ میں تو نہ تھی۔ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا، کیونکہ اس وقت سامنے چلتے منظر پر میری آنکھیں رک گئی۔ میرا شوہر اس لڑکی کے ساتھ تھا، وہ اتنے قریب کھڑے تھے۔ میرا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ عیاش مرد اس حد تک گر گیا کہ اب لڑکیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ لڑکی کون تھی میں نہیں جانتی تھی، پر اسے دیکھ کر مجھے اپنا آپ بھی بے پردہ محسوس ہوا۔ وہ لڑکی بہت سے لڑکوں کے گلے لگتی کھلکھلا رہی تھی۔ میرے ضبط کی حد یہی تک تھی، میری آنکھیں مزید نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے میں واپس آ گئی۔ میں روتے ہوئے گھر آئی اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ وہ جیسا بھی شخص تھا، پر وہ میرا شوہر تھا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کے ساتھ تھی۔ میں نے اپنے رب سے دعا کی تھی، کیونکہ میں جتنی بھی پریشان ہوں رب کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ میں آج اپنے رب کے سامنے بہت روئی تھی کہ جیسا نصیب لکھا میں نے قبول کر لیا، پر اب کوئی لڑکی اسے بھی بے پردہ کر رہی تھی۔ یہ سب برداشت سے باہر تھا۔ میں کسی سے کیا کہتی، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ رونا تھا کہ رک ہی نہیں رہا۔ دروازے پر ہوتے شور پر میں چونکی تھی۔ رات کے اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ میں بھول گئی تھی کہ میرے شوہر نے ابھی گھر آنا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی بے ڈھنگا انداز چلنے لگا، جبکہ اس کے منہ سے اتنی گندی بو آ رہی تھی شراب کی۔ بے ساختہ مجھے اس شخص سے گھن محسوس ہوئی جو اپنی بیوی کے ہم شکل کو لیے پھر رہا تھا۔ میں اس کی عزت تھی اور وہ میرا محافظ، پر مجھے لگا کہ اس نے سر بازار میری عزت کو نیلام کر ڈالا۔
میں نے نفرت سے اسے دیکھا اور اندر چلی گئی۔ میرا شوہر شاید میرے تیور دیکھ کر غصے ہوا تھا، تبھی وہ میرے پیچھے کمرے میں آیا۔ مجھے اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، پر ہمت کرتی میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ میرا شوہر مجھ پر چلایا کہ مجھے کھانا دو۔ میں نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں۔ میرے شوہر نے مجھے ہاتھ سے پکڑتے کھڑا کیا۔ میں توازن برقرار نہ رکھتی ہوئی فرش پر گر پڑی۔ وہ مجھے دھاڑ رہا تھا، جبکہ ابھی میرا دل کر رہا تھا کہ میں دھاڑے مار مار کے روں۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ ساری سچائی جان کر اس مرد کو چھوڑ دوں گی۔ اپنے دل میں خود کو دفن کیے میں نے اسے کھانا دیا، کیونکہ سوائے خود کو مارنے کے کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ میرا شوہر کھانا کھانے کے بعد پیسے گن رہا تھا۔ اس کے پاس کافی پیسے تھے اور یہ سب یقیناً اس بدنام سڑک پر ہی کمائے تھے۔ کاش میں ان پیسوں کو جلا سکتی، کیونکہ یہ پیسے صرف کسی کی عزت کی نیلامی کے پیسے تھے۔ صبح میں نے بجائے ہوٹل جانے کے اپنی اماں کے گھر گئی اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اس وقت گھر میں صرف اماں ہی تھیں، باقی سب کام پر۔ میں اپنی ماں کے سامنے بہت روئی، تڑپی اور سسکی، اور پچھلے 2 سال کا غم ان کو سنایا کہ کیسے میرا شوہر میرے ساتھ سلوک کرتا ہے، کیسے اس نے مجھ پر زندگی آزاد کر رکھی ہے۔ میری ماں نے مجھے دلاسا دیا اور پانی پلایا۔ رونے کی ہچکیاں مجھ سے بند ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی منت کی اور کل رات کا واقعہ بتایا کہ کیسے میری ہم شکل لڑکی میرے شوہر کے ساتھ مل کر پیسے کماتی ہے۔ میری ماں چونکی اور مجھے دیکھا۔ عجیب ہو کا عالم تھا کہ میری ماں خاموش ہی رہی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ خاموش کیوں ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میری ایک جڑواں بہن بھی ہے اور وہی اس کے شوہر کے ساتھ تھی۔ یہ سننا تھا کہ میرے جسم سے روح نکل گئی۔ میری جڑواں بہن کہاں سے آ گئی؟ پر میری اماں نے بتایا کہ وہ میری خالہ کے پاس ہی رہا کرتی تھی۔ وہ خالہ جو کافی عرصے پہلے جا چکی تھی، اس کے پاس کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے میری جڑواں بہن کو اسے دے دیا گیا، لیکن میری خالہ 1 مہینے سے ادھر آ گئی تھی اور میری بہن بھی چند دن پہلے گھر آئی تھی۔ اس کے بعد میری بہن کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کدھر ہے۔ میں نے اپنی ماں کو حوصلہ دیا، جو یہ کہے روئے جا رہی تھی کہ ایک بیٹی دوسری بیٹی کا گھر خراب کر رہی ہے۔ میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا اور گھر چل آئی۔ میں اپنے شوہر کے روبرو ساری بات کرنا چاہتی تھی۔ رات ہو گئی تھی، پر میرے شوہر کے آنے کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ اسی جگہ ہوگا، اس لیے میں آج اسے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے چلی گئی۔ وہاں کی رونقیں عجیب وحشت میں مبتلا کر رہی تھی مجھے۔ وہاں کا شور، گانے اور لڑکیوں کی شوخ چیخیں سنتے میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ میرا شوہر کسی درخت سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، جبکہ وہ لڑکی اس کے ساتھ ہی تھی۔ میرے جسم میں کانٹے چبھ گئے، جبکہ پورا جسم جھلس گیا تھا۔ میں تیز قدم اٹھاتی ان سب کے درمیان سے گزرتی اس تک پہنچ گئی اور ایک دم تمام شور ختم ہو گیا۔ لڑکیاں اور لڑکے ہماری جانب متوجہ تھے۔ میوزک کی آواز بند ہو گئی۔ میں نے اس لڑکی کو پکڑتے پیچھے کیا اور اپنے شوہر کو دیکھا، جو مجھے وہاں دیکھ کے چند پل کے لیے خوف زدہ ہو گیا۔ پہلی بار مجھے اس شخص کی آنکھیں پھیلتی محسوس ہوئی۔ بہت سے لڑکوں نے میرے ڈھکے وجود کو دیکھتی آوازیں کسی کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ بہت سے لڑکوں نے مجھے آفر بھی کی تھی، ایسی آفر کہ میں آنکھیں تک نہ اٹھا سکتی، اور وہی 16 سال لڑکی مجھے اور اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی جانب دیکھا، لیکن پھر اپنے شوہر کو دیکھا۔ میرے شوہر نے میرا بازو پکڑا اور غصے سے وہاں سے نکلا۔ میرے پیچھے وہی لڑکی بھی تھی۔ مجھے پرواہ نہیں تھی کہ کسی بھی چیز کی۔ گھر لاتے اس نے مجھے صحن میں دھکا دیا، میں اوندھے منہ گرتی رہ گئی، پر یہ تکلیف تو کچھ نہ تھی۔ میں نے رخ موڑے کھڑے شوہر کو دیکھا، جو مجھے قتل کر دینے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ مجھے اس بات پر مارے گا کہ میں وہاں دن آوارہ لڑکوں کے بیچ کیوں گئی، پر افسوس میرا شوہر مجھ پر اس بات پر دھاڑا تھا کہ آج اس کی دہاڑی مار دی، آج کے دن کی کمائی نہیں ملی اسے۔ میں اسے دیکھتے کھڑی ہوئی، وہ لڑکی بھی خاموش تماشائی بنی کھڑی۔ میں نے اپنے چہرہ اس کی جانب کیا۔ میری بہن جانتی تھی کہ میں اس کی جڑواں بہن، لیکن پھر بھی وہ میرے شوہر کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ لالچ میں اندھے وہ دونوں ہر رشتے کو پس پشت ڈالے بیٹھے تھے۔ میں نے اپنے شوہر کو جو منہ میں آیا سنا دیا، اسے برا بھلا کہا، اسے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ مرد کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ مرد تو محافظ ہوتا ہے اپنی بیوی کا، مگر وہ لٹیرا ہے۔ میرا شوہر بہت غصے میں تھا، اس لیے مجھے بہت مارا۔ میں ایک درندہ تھا جو صرف ظلم کرنا جانتا تھا۔ اسے مجھ پر ذرا رحم نہ آیا۔ میرے تڑپتے وجود کو ویسے ہی چھوڑے وہ اس لڑکی کو جو میری بہن تھی اسے لے کر چلا گیا۔ میری نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ میری آنکھوں میں جو امید تھی وہ بجھ گئی تھی۔ میرا دل کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنے زخمی وجود کو سنبھالا اور اپنی ماں کو فون کیا۔ رات کے وقت میرے تینوں بھائی اور میری امی میرے گھر پر تھے۔ میرے بھائی شدید غصے میں تھے کیونکہ میں اس وقت کافی زخمی تھی۔ وہ غصے سے بھپرے کھڑے تھے۔ میں نے سارا قصہ انہیں بتا دیا اور وہ میرے ساتھ کھڑے تھے، میرا مان بن کر، میری ڈھال بن کر۔ بھائی بہنوں کی تکلیف پر تڑپ اٹھا کرتے ہیں اور آج بھی وہ تڑپ رہے تھے۔ وہ سب میرے شوہر کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے، پر وہ نہیں آیا۔
صبح تک وہ میرے گھر ہی رہے، پھر مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ میرے زخموں کی پٹیاں کی میری ماں نے اور مجھے سینے سے لگائے رکھا۔ ممتا کا یہ سایہ میرے سارے درد سمیٹ گیا تھا۔ کافی دن ہو گئے تھے پر میرے شوہر کی کوئی خبر نہ تھی، پر ایک دن میرا شوہر ایک رات کو میرے میکے آیا مجھے لینے، پر میری ماں نے جانے نہیں دیا۔ میری ماں نے اسے صاف کہہ دیا کہ اس جیسے مرد کو اپنی بیٹی نہیں دے گی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میرا شوہر مجھے لینے آئے گا، لیکن اس کا مطالبہ سن کر میری ساری امیدیں گویا پانی میں بہہ گئی۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ ہوٹل میرا ہے، اس لیے وہ اپنے نام اسے لگوانے آیا تھا، میری بہن کو استعمال کر کے۔ ہوٹل اس کے نام ہو گیا۔ اس کے بعد میرا شوہر کبھی گھر نہ آیا۔ وہ مطلب پرست تھا، اس لیے سب کو صرف اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتا۔ میں نے اپنی بہن کو بلایا تھا کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ میری تو اس سے کوئی دشمنی نہ تھی، پر وہ بجائے شرمندہ ہونے کے مجھ پر چلائی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے اس کا حق چھینا ہے، اسے بچپن میں خالہ کے گھر بھیج دیا، اسے بھی محبت چاہیے تھی، ماں باپ کی۔ اب بدلے کی خاطر وہ میرا گھر اجاڑ رہی تھی۔ اس کی باتوں پر میرا دل پتھر ہو گیا۔ وہ بہت نفرت کرتی تھی مجھ سے، اور اسی نفرت کی وجہ سے اس نے یہ سب کیا تھا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ جو وہ کرنا چاہتی ہے کر لے۔ میں نے اپنے بھائی سے بول کر اپنے شوہر سے خلا مانگ لی، کیونکہ اب میں مزید اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ میرے شوہر نے بغیر احتجاج کیے خوشی خوشی مجھے طلاق دے دی تھی۔ میری ماں بہت روتی تھی کہ میرا گھر اجڑ گیا، پر میں نے اپنے دل کو مضبوط کر لیا تھا۔ لوگ کیا کہتے ہیں مجھے تو پرواہ نہیں تھی۔ طلاق یافتہ عورت کو یہ لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں اچھے سے جانتی تھی میں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ مرد اچھا نہیں ہوگا یا پھر مرد قصوروار ہوگا، کیونکہ معاشرہ ہمیشہ عورت کو غلط ٹھہراتا ہے، بلکہ ہر کوئی لڑکی میں ہی نقص نکالتا ہے۔ میں لوگوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتی تھی، میں نے سارے فیصلے رب پر چھوڑ دیے تھے اور خود اسی کی راہ پر چل پڑی تھی۔ میرے بھائی نے مجھے ایک چھوٹا سا ہوٹل کھول کر دیا تھا جس پر دن رات میں محنت کیا کرتی اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونا چاہتی تھی۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتی تھی کہ اکیلی عورت بھی پہاڑ کی طرح ہوتی ہے، اگر وہ چاہے تو بہت کچھ کر سکتی ہے۔ میں 20 سالہ لڑکی تھی جس نے اپنی خواہشات کو مار لیا تھا، جس کا شوہر عیاش تھا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری تھی، بلکہ اپنی بہن کے مقابل کھڑی ہو کر اسے کہا تھا کہ میں آج بھی باپردہ ہوں۔ اس نے مجھے رسوا کرنا چاہا تھا، مگر عزت اور ذلت رب کے ہاتھ ہوتی ہے، اور آج میں ایک باعزت زندگی بسر کر رہی تھی۔ اپنی زندگی میں بہت خوش تھی میں، مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہ تھی۔ ایک دن روتی ہوئی میری بہن گھر آئی تھی۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی کیونکہ میرے شوہر نے اسے بھی دھوکہ دیا تھا، سارا پیسے لیے وہ بھاگ گیا تھا۔ میری بہن بہت روئی، اس نے میرے ساتھ غلط کیا۔ وہ بہت زیادہ شرمندہ تھی۔ میں جانتی تھی اس شخص کی مکاری کو جس نے میری بہن کو بھی صرف پیسے کے لیے استعمال کیا تھا۔ میری بہن نے سب سے معافی مانگی۔ میری ماں نے اسے معاف نہیں کیا تھا میری وجہ سے، پر میں جانتی تھی کہ میری ماں جو پہلے ہی اس بیٹی کے لیے ترسی تھی اب بھی ترس رہی تھی، پر میری وجہ سے وہ اسے معاف نہیں کر رہی تھی۔ میرا دل مضبوط تھا اور میں نے اسے معاف کر دیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کوئی مزید بدمزگی ہو جس سے گھر کا ماحول خراب رہے۔ میرے گھر والے تو پہلے ہی میری شادی کے ٹوٹ جانے پر صدمے میں تھے، ایسے میں مزید انہیں تکلیف نہیں دے سکتی تھی۔ اب میری بہن بھی ہمارے ساتھ رہ رہی تھی۔ میرے گھر والے میری دوسری شادی کرنا چاہتے تھے، مگر ایک تجربہ کافی تھا میرے لیے، ایسا بھیانک تجربہ کہ وہ دوبارہ شادی نہ کر سکی۔ میں نے خود کی خوشیوں کو خود سے ہی جوڑ لیا اور زندگی کو جیتی رہی۔ زندگی بہت کٹھن ہوتی ہے، یہ میرا تجربہ تھا، لیکن ماضی کو بھول جانا چاہیے۔ کبھی بھی ماضی کو خود پر حاوی نہ ہونے دو، کیونکہ یہ ایک اذیت ناک ہوتا ہے۔ میں نے بھی یہی کیا تھا، ماضی کو بھول گئی جو کہ میرے لیے تکلیف کا باعث تھا، اور آج میں حال میں جی رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ مستقبل جیسا بھی ہو میں حالات کا سامنا کر لوں گی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔